ہوئے نہ دیکھیں ہم بھی نہیں دیتے. تو خدا را اس کو برکت. اور جی میں یہ ابو ہور کے احساسات یقیناً تمام شہداء اور تمام متاثرین کے جو اہل خانہ ہیں ان کے لیے ایک حوصلہ افزا ہے. بات حقیقت یہ ہے کہ ہم بہت ایک امتحان کی کیفیت سے گزر رہے ہیں اور اس میں ہر شخص خدمت کرنا چاہتا ہے. بعض اوقات اسے سلیقہ نہیں آتا یا وہ غافل ہو جاتا ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دلانی ہوتی ہے. اور الحمدللہ بعض چیزوں کی طرف توجہ بہت اچھے انداز سے انہوں نے ایک حسینی کو کیسا ہونا چاہیے, ایک عزادار کو, ایک امام حسین سے وابستہ شخص کو کتنے حوصلے اور ہمت سے بات کرنا چاہیے, اس کی ایک بولتی تصویر تھی. ابھی کچھ دیر پہلے کچھ خواتین رو رہی تھیں. میں چاہوں گا کہ ویسے تو رونا ایک نرم دل وجود کی علامت ہے. رونا جو ہے وہ اس لیے انسانی مسئلہ ہے کہ جس کا دل نرم ہوتا ہے وہ رو پڑتا ہے. لیکن ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. وہ افراد جو یہ دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہم نے دھماکہ کیا, ان کے گھر اجاڑ دیے اور آج یہ چوک پہ بیٹھے رو رہے ہیں اور بے سر و سامانی سے رو رہے ہیں, ہم کو بے سر و سامانی کا شکار نہیں ہے. ہمارے پاس اپنے ادارے موجود ہیں, اپنا استقلال موجود ہے. ہمارے تمام پاکستانی خاص طور پر اس آبادی میں جو رہنے والے تھے سنی شیعہ سب خوددار لوگ ہیں. کوئی محتاج نہیں ہے, خدا نخواستہ کسی کے کوئی ضرورت مند نہیں ہے. اور وہ دشمن جس نے یہ کچھ کیا, اور میں نے ایک اشارہ دیا کہ اب تک انتظامیہ کو یہ نہیں معلوم ہو پایا کہ موٹر سائیکل میں بم تھا یا گاڑی میں بم تھا. ہم تو ایک انکشاف کر رہے ہیں کہ خود کچھ دھماکہ تھا. یہ ایک آدمی یہاں پھٹا ہے آ کر. اب وہ جو افراد یہاں پر بھیجے گئے اور جنہوں نے بھیجا تھا انہیں, وہ میں ان سے مخاطب ہوں کہ خبردار یہ مت سمجھنا کہ ہم کسی اور دھماکے کے منتظر نہیں ہیں. اگر یہی ہونا ہے تو ہم ایک بڑے امتحان کے لیے بھی آمادہ ہیں, لیکن اپنے اصولوں سے, اپنے نظریات سے, اپنی محبت اہل بیت سے جو سرشار زندگی ہیں ان سے ہاتھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے. وہ اصول مذہب, وہ اصول انسانیت, وہ اقدار, وہ تہذیب, وہ قرآن اور وہ اہل بیت کی تعلیمات, ان سے ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور سب سے بڑی دشمنی ہمارے ساتھ یہی ہے. ایک اور پہلو میں آپ سے عرض کروں کہ پاکستان کی سرزمین پر ہی کیوں ہے. دیکھیے, جو لوگ کسی ایک فرقے کو کافر مانتے ہیں ان کے اصل مرکز تو کہیں اور, کوئی اور ملک ہے. پاکستان سے ان کا اصل نہیں ہے. کہیں اور سے انہیں پیسہ آتا ہے, کہیں اور سے انہیں ریال آتے ہیں, کہیں اور سے ان کو لٹریچر بھیجا جاتا ہے. میں اگر آپ آن ایئر کر رہے ہیں تو مجھے کہنے دیجئے کہ سعودی عرب کے اندر ایک پرچی بغیر ان کی اجازت کے داخل نہیں ہو سکتی. ایک پرچی, یہاں وہاں سے کتابیں آتی ہیں جس میں شیعہ کافر لکھا ہوتا ہے, اور اگر کسی کو چاہیے تو وہ میں کتابیں دینے کو تیار ہوں. یعنی ایک ملک کی وزارت کی طرف سے پاکستان میں حاجیوں کو کتابیں بانٹی جاتی ہیں کہ یہ لوگ کافر ہیں, اور وہ کتابیں یہاں عام ہو جاتی ہیں, اور وہ اپنے ملک میں ایک پرچی داخل نہیں ہونے دیتے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہاں پر کوئی بھی ہیں, کون سے ممالک ہیں جو یہاں پر شدت پسندی میں اپنا حصہ رکھتے ہیں, اپنے ملک میں تو دھماکے نہیں ہونے دے رہے, اپنے ملک میں تو ٹارگٹ کلنگ نہیں ہونے دے رہے. قطیف, ایسا, دمام, ان علاقوں کے اندر یہی لوگ ہیں جو لبیک یا حسین کہنے والے لوگ ہیں, وہاں تو کوئی دھماکہ نہیں ہو رہا. اور بہت سارے ممالک میں. آپ اجازت دے تو ایک آپ سے سوال کر سکتا ہوں. آپ نے بڑی اچھی بات کی تھوڑی دیر پہلے کہ آپ یہاں پہ جو لوگ جن کے گھر خراب ہوئے ہیں ان کی رہائش, آپ 1 سال کے لیے آپ کی تنظیم جو ہے وہ اس کا خرچہ اٹھائے گی اور ان کو رہائش دے گی. اس میں اہل تشیع ہے یا اہل سنت ہیں جو بھی ہیں, جن لوگوں کے کاروبار یہاں پہ خراب ہوئے ہیں ان کے لیے کوئی وسیلہ کچھ بن سکتا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ والا کام بھی جو کل ہم نے پرسوں بیٹھ کے طے کیا, اس کے لیے ایک بجٹ بنایا, ایک ممکنہ بجٹ, ایک تخمینہ ہم نے لگایا. آپ کی NGO نے؟ جی ہاں, JDC نے, اور ہماری تمام اہلیہ نے. عباس ٹاؤن ہمارے ساتھ بالکل, یعنی ہم اور یہ دو نہیں ہیں. میں اگر نارتھ اعظم آباد میں رہتا ہوں تو میں تو کہتا ہوں, مجھے بعض لوگ کو اگر کہتے ہیں آپ فلاں شہر کے, میں کہتا ہوں میں پاکستان کا ہوں, پورے ملک میں گھوم رہا ہوں. کل اسلام آباد پہنچنا ہے, کل 2 دن پہلے لاہور تھا. امام حسین کی عزاداری اور مجالس کے سلسلے میں